السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج ہم وقت کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہماری منزل ہے 15 ستمبر۔ ہمارے پاس اس سے ایک دن سے جڑی معلومات کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک خزانہ ہے، جس میں اردو اور انگلش ویکیپیڈیا کے مضامین شامل ہیں۔ جی بالکل، اور یہ دن عجیب طرح سے انسانی تجربے کا ایک چھوٹا سا نمونہ لگتا ہے۔ ہاں، یہاں فتح بھی ہے، شکست بھی، نئی شروعات بھی ہے اور انجام بھی۔ واقعی ایک ہی تاریخ میں اتنا تنوع دیکھنا حیران کن ہے۔ آج ہم صرف واقعات گنوانے نہیں بیٹھے، بلکہ کوشش کریں گے کہ اس دن سے وابستہ کچھ اہم نکات، کچھ خاص شخصیات، ہاں، اور ان کے اثرات پر بات کریں تاکہ اس تاریخ کی گہرائی کو صحیح طرح سمجھ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ریاستوں کے بننے بگڑنے اور طاقت کے توازن میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ 15 ستمبر اس حوالے سے کیا کہانی سناتا ہے؟ اتھل پتھل نظر آتی ہے۔ 668 عیسوی میں مشرقی رومی حکمران کانسٹنس II کا سسلی میں قتل۔ اچھا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس نے سلطنت میں آپ کہہ سکتی ہیں عدم استحکام پیدا کیا۔ صحیح۔ پھر 994 میں جنگ اورونتس میں فاطمیوں کی بائزنٹائن فوج پر فتح، اس نے علاقے میں طاقت کا توازن بدلا اور فاطمی خلافت کے عروج میں مدد دی۔ اور پھر یورپ میں سلطنتوں کا اتار چڑھا وہاں بھی؟ یقیناً وہاں بھی جاری رہا۔ 1556 میں سابق مقدس رومی شہنشاہ چارلز V کا حکومت چھوڑ کر اسپین واپس جانا، وہ ایک دور کے اختتام کی علامت تھی۔ اپنے وقت کے کافی طاقتور حکمران تھے وہ۔ جی ہاں، بہت طاقتور۔ اسی طرح 1795 میں برطانیہ کا جنوبی افریقہ میں ڈچ کیپ کالونی پر قبضہ کرنا۔ اچھا، یہ کیوں کیا تھا انہوں نے؟ وہ اصل میں فرانس کی انقلابی حکومت کے اتحادی بٹیوین ریپبلک کو روکنے کے لیے کیا تھا۔ یہ گلوبل اسٹریٹجک مقابلے کی ایک مثال ہے۔ سمجھ گیا۔ اور 1821 تو لیٹن امریکہ کے لیے بہت ہی خاص دن رکھتا ہے۔ بہت ہی خاص۔ گواٹے مالا کی کیپٹنسی جنرل کا اسپین سے آزادی کا اعلان، جس کے نتیجے میں کئی ملک بنے۔ جی، آج کے کوسٹا ریکا، ایل سیلواڈور، گواٹے مالا، ہونڈورس اور نکاراگوا، یہ سب اسی اعلان سے وجود میں آئے۔ ایک ساتھ اتنے ممالک کا یوم آزادی، یہ واقعی اس دن کی اہمیت بڑھا دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی زمانے میں 1820 میں پرتگال میں آئینی انقلاب شروع ہوا، یعنی وہاں بادشاہت کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش۔ تو ایک طرف نئی ریاستیں بن رہی تھیں، دوسری طرف پرانی سلطنتوں میں تبدیلی آ رہی تھی، اور 20ویں صدی میں بھی یہ سلسلہ۔ ہاں، یہ سلسلہ جاری رہا۔ مثلاً 1952 میں اقوام متحدہ کا ایریٹریا کو ایتھوپیا کے حوالے کرنا، جس کے بعد وہاں آزادی کی جنگ شروع ہوئی۔ جی، ایک طویل جنگ۔ اور پھر بالکل حال ہی میں 2020 میں بحرین اور اسرائیل کے درمیان UAE کے ساتھ ابراہیم اکارڈز۔ جی، ابراہیم اکارڈز کے تحت تعلقات کو معمول پر لانے کا معاہدہ واشنگٹن میں ہوا۔ یہ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک اہم، آپ کہہ سکتی ہیں، تبدیلی تھی۔ یہ تو ہوئی سیاست اور ریاستوں کی بات، لیکن 15 ستمبر جنگ اور امن کے حوالے سے بھی اہم نظر آتا ہے، خاص طور پر 20ویں صدی کی جنگوں میں۔ بالکل، اگر ہم 20ویں صدی کو دیکھیں تو یہ دن جنگ کی تاریخ میں کچھ خاص لمحات لایا۔ 1916 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران بیٹل آف دا سوم۔ ہاں، بیٹل آف دا سوم میں پہلی بار ٹینکس کا استعمال ہوا۔ یہ جنگ کے میدان میں ٹیکنالوجی کی ایک بڑی تبدیلی تھی، جس نے آنے والی جنگوں کا نقشہ ہی بدل دیا۔ یقیناً۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم میں بیٹل آف برٹن کا ذکر کیے بغیر بات ادھوری رہے گی۔ واقعی 15 ستمبر 1940۔ جی، اس دن کو بیٹل آف برٹن کا عروج سمجھا جاتا ہے۔ اس دن جرمن لفٹ وافا نے برطانیہ پر اب تک کا سب سے بڑا اور منظم حملہ کیا، لیکن رائل ایئر فورس نے اسے ناکام بنا دیا۔ بالکل۔ یہ برطانیہ کے لیے جنگ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور اسی وجہ سے برطانیہ میں یہ دن بیٹل آف برٹن ڈے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اسی جنگ کے پیسیفک محاذ پر بھی اس دن اہم پیش رفت ہوئی۔ جی، 1944 میں اتحادی فوجوں نے موروٹائی جزیرے پر قدم رکھا اور پیلیلیو پر حملہ شروع کیا۔ یہ پیسیفک نے جاپان کے خلاف آئلینڈ ہاپنگ مہم کا حصہ تھا۔ لیکن اسی دن نقصان بھی ہوا تھا اتحادیوں کو۔ ہاں، 1942 میں امریکی بحری جہاز USS واسپ کا ڈوب جانا بھی ایک بڑا نقصان تھا۔ اور پھر جنگ کے فوراً بعد 1947 میں پاکستان سے متعلق دو اہم باتیں۔ جی، پاکستان کا پہلا پاسپورٹ جاری ہونا
नंबर 000001 और उसी दिन रियासत जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान। अगरचे जूनागढ़ का मसला फौरन ही तनाज़े का शिकार हो गया। हाँ, वो एक अलग और पेचीदा कहानी है। और इसी तनाज़े के पस मंजर में 1950 की डिक्सन रिपोर्ट भी अहम है। बहुत अहम। 1950 में सर ओविन डिक्सन की कश्मीर पर रिपोर्ट सलामती काउंसिल में पेश हुई। जिसमें क्या कहा गया था? उसमें उन्होंने इशारा दिया कि शायद भारत इस्तिस्वाब राय के लिए साजगार माहौल फराहम करने में संजीदा नहीं। ये कश्मीर मसले की तारीख में एक अहम दस्तावेज है। और इसी साल कोरियन जंग में भी कुछ हुआ। जी, इंचॉन लैंडिंग, अमरीकी और यूएन फौजों का इंचॉन पर उतरना। इसने जंग का रुख उनके हक में मोड़ दिया था, कम अज कम वक्ती तौर पर। सर्द जंग के दौरान भी इस तारीख पर कुछ अहम वाकयात हुए। जी, 1959 में निकिता क्रूश्चेव का अमेरिका का दौरा। पहली बार किसी सोवियत लीडर का अमेरिका आना, ये थॉ की एक कोशिश थी। लेकिन फिर 1962 में मामला उलट गया। हाँ, 1962 में सोवियत जहाज पोल्टावा का क्यूबा रवाना होना, ये उन कदमों में से एक था जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की तरफ ले गई। ये सर्द जंग की शिद्दत को जाहिर करता है। जंग और सियासत से हटकर अब साइंस, टेक्नोलॉजी और कल्चर की तरफ आते हैं। 15 सितंबर यहाँ भी खास रहा। इसमें तो कोई शक नहीं। शायद सबसे नुमाया मिसाल 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेनिसिलिन की दरियाफ्त। जी, पेनिसिलिन। ये तिब्बी तारीख का एक इनकलाबी लम्हा था। लाखों करोड़ों जिंदगियां बचाई इसने और एंटीबायोटिक्स का दौर शुरू किया। और चार्ल्स डार्विन का सफर भी इसी तारीख से जुड़ा है। हाँ, 1835 में HMS बीगल, जिस पर डार्विन सवार थे, गैलापागोस आइलैंड्स पहुंचा। वहाँ के मुशाहिदात? जी, वहाँ उन्होंने जो मुशाहिदात किए वो उनके नजरिए इर्तिका की बुनियाद बने। ये साइंस की तारीख के अहम सफरों में से एक है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो रेलवेज का जिक्र भी आता है। बिल्कुल। 1830 में लिवरपूल से मैनचेस्टर रेलवे लाइन का इफ्तिताह हुआ, लेकिन उसी दिन वो हादसा भी हुआ। हाँ, बरतानवी रुकाने पार्लियामेंट विलियम हस्किंसन का उसी रेलवे के इंजन रॉकेट से टकराकर हलाक होना। पहला बड़ा रेलवे हादसा जिसकी खबर दूर दूर तक फैली। एक तरह से तरक्की की कीमत की याद दहानी। बिल्कुल। फिर 1831 में न्यू जर्सी में पहला स्टीम लोकोमोटिव चला। अमेरिका में रेल के दौर का आगाज। और 20वीं सदी में सकाफती लिहाज से क्या अहम था? 1915 में चाइना में चेन डिक्शियू का न्यू यूथ मैगजीन शुरू करना। ये न्यू कल्चर मूवमेंट का एक अहम संगे मील था, जिसने चीन के ज़हनी और सकाफती मंजरनामे पर गहरे असरात डाले। जी हाँ। और फिर 1954 में मैरिलिन मोनरो का वो मशहूर सबवे ग्रेट सीन, फिल्म द 7 ईयर इच के लिए। हाँ, वो फिल्म आया गया। ये पॉप कल्चर की तारीख का एक आइकॉनिक लम्हा बन गया। और 1971 में ग्रीन पीस। जी, ग्रीन पीस की पहली कश्ती का सफर शुरू करना माहौलियाती तहरीक का एक अहम इब्तिदाई कदम था। लेकिन इस तारीख पर इंसानी गफलत या कह लें किस्मत के हाथों कुछ हादसात और अलमिये भी रूनुमा हुए। अफसोस, ये भी सच है। 1963 में बर्मिंघम, अलाबामा में 16th स्ट्रीट बैप्टिस्ट चर्च पर बॉम्ब धमाका, जिसमें 4 मासूम बच्चियां शहीद हुईं। जी, ये अमेरिका में शहरी हुकूक की तहरीक के खिलाफ इंतहा पसंदाना नफरत की एक खौफनाक मिसाल थी और इसने तहरीक को मजीद तक़वियत दी। और भी हादसात हैं। हाँ, 1958 में न्यू जर्सी में रेल का ड्रॉब्रिज से गिरना, 48 हलाकतें। फिर हवाई हादसे जैसे एयर वियतनाम 706 1974 और मलेशिया एयरलाइंस 2133 1995। कुदरती आफात का भी जिक्र था। जी, 1945 का फ्लोरिडा बहामास हरिकेन और 1947 का टाइफून कैथलीन जापान में बड़ी तबाही मचाई इन्होंने। और 2008 का लीमन ब्रदर्स का दिवालिया होना, ये भी एक तरह का माली हादसा था। यकीनन, ये अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा दिवालियापन था। इसने 2008 के आलमी माली बहरान को बहुत तेजी से फैला दिया। इसके असरात हम आज तक महसूस करते हैं। बिल्कुल। वाकयात की ये फहरिस्त ही इतनी वसी है। अब उन शख्सियात की तरफ आते हैं जो 15 सितंबर को पैदा हुईं या इस दुनिया से रुखसत हुईं। क्या इसमें भी कोई खास पैटर्न या थीम्स नजर आते हैं? कुछ दिलचस्प चीजें जरूर हैं। मसलन हुक्मरानों और शहजादों की एक लंबी फहरिस्त है जो इस दिन पैदा हुए। जैसे 1786 में अब्बासी खलीफा मामून अल राशिद, जो इल्म दोस्त थे। फिर 1857 में
امریکی صدر ولیم ٹافٹ. 1904 میں اٹلی کے آخری بادشاہ امبرٹو سیکنڈ. اور موجودہ دور میں اسپین کی مالکہ لتیتسیا 1972، سویڈن کے شہزادہ ڈینیل 1973 اور برطانیہ کے پرنس ہیری 1984. اور علم و فکر، ادب و فن کی دنیا، وہاں کون کون ہے؟ یہاں تو بہت بڑے نام ہیں. 1254 میں مارکو پولو. جن کے سفر ناموں نے یورپ کو مشرق سے متعارف کروایا. صحیح. پھر 1789 میں جیمز فینیمور کوپر، امریکی ادب کے بانیوں میں سے ایک. اور پھر 1890 میں اگیتھا کرسٹی. جی، اگیتھا کرسٹی، جرائم کی کہانیوں کی بیتاج بادشاہ. انہی کے دور کے قریب 1894 میں عظیم فرانسیسی فلم ڈائریکٹر جین رینوا پیدا ہوئے. 20ویں صدی میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا. بہت شدت سے. 1929 میں نوبیل انعام یافتہ فزسسٹ مرے گیل-مین. کوارکس کا کانسیپٹ انہی کا ہے. جی. پھر 1937 میں نوبیل یافتہ اکانومسٹ رابرٹ لیوکس جونیئر. اداکاری میں 1907 میں فے رے. کنگ کانگ والی. ہاں. پھر 1946 میں ایک ہی دن ٹامی لی جونز اور آلیور سٹون. کمال ہے. اور 1977 میں ٹام ہارڈی، اور اسی سال 1977 میں ہی نائجیرین مصنفہ چماماندا گوجی اڈیچی، جو آج کی بہت اہم آوازوں میں شمار ہوتی ہے. بالکل. کھیلوں کی دنیا سے بھی کچھ اہم نام ہے اس دن. جی ہاں، 1955 میں پاکستان کے جادوگر لیگ سپنر عبد القادر. بہت خوب. 1961 میں امریکی فٹ بال کے ہال آف فیمر ڈین مرینو. اور 1978 میں محمد علی کا لیون سپنکس کو ہرا کر تیسری بار ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن بننا. وہ بھی اسی دن ہوا تھا. جی، یہ ان کے کریئر کا ایک یادگار لمحہ تھا. اب ان لوگوں کا ذکر جو 15 ستمبر کو ہم سے جدا ہوئے، یہاں بھی کیا کوئی خاص بات نظر آتی ہے؟ یہاں بھی کچھ اہم نام ہیں. جیسے ہم نے ولیم ہسکسن 1830 کا ذکر کیا، جو ریلوے کے ابتدائی حادثے میں ہلاک ہوئے. ہاں. دلچسپ بات یہ ہے کہ عظیم انجینئر اسمبرٹ کنگڈم برونل، جنہوں نے برطانیہ میں ریلوے نیٹ ورک بچھانے میں اہم کردار ادا کیا، ان کا انتقال بھی اسی دن ہوا. جی، ان کا انتقال بھی اسی دن 1859 میں ہوا. دونوں کا تعلق ٹرانسپورٹ کے انقلاب سے تھا، ایک طرح سے. واقعی دلچسپ اتفاق ہے فلسفہ، ادب اور موسیقی میں. 1926 میں نوبل یافتہ جرمن فلسفی ریڈولف ایکن. 1938 میں امریکی ناول نگار ٹامس ولف. اور موسیقی میں یہ دن کچھ بھاری گزرا ہے. کیسے؟ 1945 میں آسٹرین کمپوزر اینٹون ویبرن. 1980 میں جاز کے استاد پیانسٹ بل ایونز. اچھا. پھر حال ہی کے برسوں میں 2004 میں دی ریمونز کے گٹارسٹ جانی رامون. 2008 میں پنک فلوئڈ کی کی بورڈسٹ رچرڈ رائٹ. اوہ، رچرڈ رائٹ بھی. جی. اور 2019 میں دی کارز کے رک اوکاسک. اور اگی 2024 میں جیکسن 5 کے ٹیٹو جیکسن. موسیقی کے اتنے سارے اہم لوگوں کا ایک ہی تاریخ پر انتقال ہونا واقعی قابل غور ہے. اور ادب اور فن کے مزید نام؟ 2006 میں بے باک اٹالین صحافی اور مصنفہ اوریانا فلاچی. 2023 میں مشہور کولمبین پینٹر اور اسکلپٹر فرنانڈو بوٹیرو، جن کا کام اپنی الگ پہچان رکھتا ہے. بالکل. اور 2024 میں ہی لیبنیز دانشور اور ناول نگار الیاس خوری، جنہوں نے فلسطینی مسئلے پر بہت لکھا. کھیلوں میں بھی کوئی ہے؟ ہاں، 2007 میں اسکاٹش ریلی چیمپئن کولن میکرے کی ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاکت بھی اسی دن ہوئی. یہ پیدائش اور وفات کی فہرست بھی تاریخی واقعات کی طرح ہی وسیع و متنوع ہیں. آخر میں اس دن سے وابستہ کچھ خاص دنوں اور تہواروں کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. جی، سب سے اہم تو شاید انٹرنیشنل ڈے آف ڈیموکریسی ہے، جو اقوام متحدہ مناتی ہے. اور سینٹرل امریکہ کے ملکوں کا یوم آزادی. جی، جیسا ہم نے پہلے کہا، 5 ممالک کوسٹاریکا، ایل سیلواڈور، گواٹمالا، ہنڈوراس، نکرا. پھر برطانیہ میں بیٹل آف برٹن ڈے. امریکہ میں بھی کچھ ہے؟ ہاں، امریکہ میں نیشنل ہسپینک ہیریٹیج منتھ کا آغاز بھی اسی دن ہوتا ہے. اور صحت کے حوالے سے ورلڈ لمفوما اویئرنیس ڈے بھی 15 سپٹمبر کو منایا جاتا ہے. اور مسیحی مذہب میں بھی یہ دن آور لیڈی آف سوروز کے طور پر اہم ہے.
تو یہ تھا 15 ستمبر کا ہمارا جائزہ۔ واقعی ایسا لگتا ہے کہ اس ایک دن میں صدیوں کی تاریخ، انسانی کوششوں، کامیابیوں، ناکامیوں، خوشی اور غم، سب کی جھلک نظر آتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ جنگ اور امن، سائنس کی ترقی اور قدرتی آفات، ریاستوں کا قیام اور زوال، عظیم شخصیات کی آمد اور رخصتی، سب کچھ اس ایک تاریخ کے گرد جمع ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک طرف برطانیہ اپنی فتح کا دن منا رہا ہے، بیٹل آف برٹن ڈے، تو دوسری طرف سینٹرل امریکہ میں آزادی کا جشن ہے۔ ایک طرف پینسلن جیسی حیات بخش دریافت ہے، تو دوسری طرف برمنگھم چرچ بومبنگ جیسا المیہ۔ ایک طرف مارکو پولو کی پیدائش جو دنیا کو جوڑنے نکلا، تو دوسری طرف لیمن برادرز کا دیوالیہ پن جس نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سب دیکھ کر وہی سوال پھر ذہن میں ابھرتا ہے، کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ اتنے رنگ ایک ہی دن میں جمع ہو گئے ہیں؟ کیا واقعی تاریخ کے بہنے میں کوئی ایسا پیٹرن، کوئی ایسی لے ہے جو اس طرح کے نمایاں دنوں میں ظاہر ہوتی ہے؟ کہ انسانی تجربے کے تمام پہلو، عروج و زوال، تخلیق و تباہی، زندگی و موت، ایک ہی دن کے آئینے میں ہمیں اپنا عکس دکھاتے ہیں۔ یہ غور کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ شاید اس کا کوئی سیدھا جواب نہ ہو، لیکن 15 ستمبر جیسی تاریخیں ہمیں یہ ضرور یاد دلاتی ہیں کہ انسانی کہانی کتنی پیچیدہ، کتنی متضاد اور کتنی گہرائی رکھتی ہے۔ اور شاید انہی تاریخوں کا مطالعہ ہمیں اس کہانی کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جی، اس نقطے پر سوچنے کی دعوت ہے۔